بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب دوم ایمانیات اور عبادات کا سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان اور سبق توحید کی دہرائی کریں گے اور اس کے اہم نکات جو ہیں ان کو ذہن نشین کریں گے۔ تو چلیں آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے یا ایمان کا مفہوم بیان کریں۔ اس طرح سے آپ سے مختصر سوال کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ ایمان کا مفہوم بتائیں۔ تو ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا۔ کس چیز کو مان لینا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی حق کو، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی حقیقت کو جان کر اس پر یقین قائم کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی ہی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات قائم رہے گی۔ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے، یعنی اس دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بے جان اور جاندار چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو تخلیق کرنے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہی سب کو رزق دینے والا ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے، تمام جانداروں کو، چرند پرند اور حیوان، سب کو رزق دینے والی اور پالنے والی ایک واحد ذات ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کائنات کی کوئی شے، کوئی بھی چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اس سے پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ یہ اختیار انسان کے پاس موجود نہیں ہے یا کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، یا پھر انسان سوچے یا خیال یا وہ کوئی عمل کرنے والا ہو، تو ہر چیز پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کافر جو ہیں وہ بتوں کو، سورج کو، چاند کو اور آگ کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے غلط عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے معبود نہیں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ کائنات کی ہر شے، یعنی کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کے حکم کی پابند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چرند پرند انسان کوئی بھی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہر چیز جو ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کن کہیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تفصیلی سوال کے طور پر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے یا پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو آپ اس کے جواب میں یہ پورا جو ہے پوائنٹ تحریر کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طرح اس
پوائنٹ میں نے آپ کو جو اہم نکات بتائے ہیں وہ آپ ذہن نشین کریں گے۔ آپ سے کثیر الانتخابی سوالات خالی جگہ کو پر کریں اور غلط فکرات کی درستگی کے طور پر وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کا ڈیش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایمان ہے، وہ ہی سب کو ڈیش دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک نہیں ہے، یعنی یہ غلط اور درست فکرات کی درستگی کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس کو لکھیں گے کہ غلط، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اس طرح اس میں پوائنٹ میں جو نکات بتائیں وہ آپ ذہن نشین کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، توحید کیا ہے؟ توحید ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ایک خدا ماننا، یہ توحید ہے، ٹھیک ہے؟ اور توحید کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے۔ اور توحید کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دونوں سوال آپ سے مختصر اور کثیر الانتخابی سوالات کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں کہ توحید کے معنی کیا ہیں اور توحید کا مفہوم کیا ہے۔ تو توحید کا مفہوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اسی کو عبادت کے لائق ماننا اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اس کی خوبیوں میں کسی بھی غیر کو شریک نہ کرنا، یعنی کسی بھی اور کو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، یا پھر وہ کوئی نبی ہو یا کوئی انسان ہو، کسی کو بھی اس کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا توحید کا مفہوم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید کے بارے میں کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ کس چیز کی بنیاد ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور عبادت کے لائق نہیں مانتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے، نازل کیے، سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے انسانوں کی ہدایت کا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، رب ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور اسی سے آپ سے مختصر سوال پوچھا جا سکتا ہے یا کثیر الانتخابی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ اور دنیا میں کتنے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے، یعنی بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے توحید کے بارے میں قرآنی آیات، یعنی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تم سب کا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، یعنی اے لوگو تمہارا معبود جو ہے وہ خدا واحد ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی اور کی عبادت نہ کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو معبود ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 11، لیسا، نہیں ہے، کمثلہ، اس جیسی، شیئن، کوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، وہ سورج، چاند اور بت کو بھی جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، لیکن اس آیت میں اسی غلط عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ذات ہے اور اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حقیقی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہر کام ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر سانس نہیں لے سکتا،
اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہی کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22، لو کان فیہما الہۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ عقیدہ توحید کی مضبوط دلیل ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کوئی خدا دوسرے خدا کا تابع نہ ہوتا، یعنی اس کا حکم نہ مانتا۔ اس طرح ان کے فیصلوں میں بھی اختلاف ہوتا کہ ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ کیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا فیصلہ نہیں مانتے، اور اس طرح سے یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے وہ سب کا سب درہم برہم ہو جاتا، یعنی گڑبڑ ہو جاتا۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، اور اگر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو یہ سب کا سب جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام جو انسان ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی بھی چیز یعنی سورج، چاند، ستارے، بت یا کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق و مالک ہے۔ ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام تر ضرورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پوری کرتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص کے بارے میں۔ سورۃ الاخلاص جو ہے اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت عقیدہ توحید کی وضاحت کرتی ہے۔ یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس سورت کی جو ہے وہ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ان آیات میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ سورت کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا تعارف تو کروائیے۔ تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ الصمد، صمد بے نیاز، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجت خواہش سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خواہش سے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے محتاج ہیں۔ آیت نمبر 3، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے غلط عقائد کو رد کرتی ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی برابری والا، رتبے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کی برابری کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا اور کوئی ہمسر، برابری یا رتبے والا موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں قرآنی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی ایک قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ لکھیے، تو آپ ان آیات میں سے کوئی بھی ایک آیت جو ہے اس کا ترجمہ اور عربی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مبنی قرآن کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ لکھیے، تو آپ نے اس سوال کے جواب میں سورۃ الاخلاص کی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ لکھنا ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مکمل جو صورت ہے وہ عقیدہ توحید کی ہی وضاحت کرتی ہے۔ عقیدہ توحید کے تقاضے یعنی کہ شرائط۔ عقیدہ توحید کے تقاضوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ باتیں یا شرائط جن کو تسلیم یعنی مانے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یوں تو عقیدہ توحید کے بہت سے تقاضے ہیں، یہاں پر جو ہے کچھ ایک بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی جو ہے تقاضے لکھ سکتے ہیں توحید کے۔ عقیدہ توحید کے بہت سے تقاضے ہیں، مثلاً صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا، یعنی کوئی بھی کام درکار ہو، کوئی بھی مشکل آئے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی سے بھی مدد طلب نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، یعنی انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو ہر مشکل سے نکالے گی، اور اس کا پورا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی بھی اور چیز، شے یا بت کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے، روزہ رکھنے اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کو ویسے ہی ادا کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم ہے، یعنی ان میں کوئی بھی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہوگا اگر اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، توحید کے تقاضوں کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ اگر آپ سے تفصیلی سوال پوچھا جائے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، تو آپ یہ تمام جو تقاضے ہیں وہ لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ سے مختصر سوال پوچھا جائے کہ عقیدہ توحید کے 3 یا 2 تقاضے لکھیں، تو آپ ان تمام تقاضوں میں سے کوئی بھی 2 یا 3 اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے کثیر الانتخابی سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں کس سے مدد مانگنی چاہیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے غلط فکرات کی درستگی اور نشاندہی بھی آپ سے کروائی جا سکتی ہے، تو آپ نے تمام تر جو نکات ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے، یعنی تمام جو تقاضے ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے آپ نے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے توحید کے ثمرات کے بارے میں، یعنی عقیدہ توحید کی شرائط کو جب انسان مان لیتا ہے تو عقیدہ توحید کے ماننے والوں کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور عقیدہ توحید کے ماننے سے انسان کے اندر کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھی خوبیاں بھی فوائد کی صورت ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب ہم یہی جانیں گے کہ عقیدہ توحید کی شرائط پر پورا اترنے کے بعد عقیدہ توحید کے جو ماننے والے ہیں ان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور خود داری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی جو عقیدہ توحید کو مانتا ہے ان میں کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ ان میں اتحاد، مساوات اور خود داری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ توحید کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا۔ اس سے انسان میں خود داری پیدا ہوتی ہے۔ انسان میں خود داری پیدا ہوتی ہے، یعنی عزت نفس آتی ہے اس میں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح سے وہ کسی انسان کا محتاج نہیں رہتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ سے تفصیلی سوال پوچھا جائے کہ توحید کے ثمرات بیان کیجیے، تو آپ نے یہ پورے کا پورا جو پوائنٹ ہے وہ رائٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سے صرف
मुख्तसर सवाल पूछा जाए या फिर कसीरुल इंतखाबी सवाल या खाली जगह की सूरत में पूछा जाए कि अकीदा तौहीद के ज़रिए इंसान में कौन सी सिफ़ात पैदा होती हैं, तो आपने ये सिफ़ात राइट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक में अकीदा तौहीद के तमाम तर अहम नुकात को दोहरा दिया गया और आपको बता दिया गया कि अगर कसीरुल इंतखाबी सवालात, मुख्तसर सवालात, गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी या फिर तफसीली सवालात के तौर पर कोई भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने उसका जवाब किस तरह से लिखना है। तो इन्हीं नुकात को ज़हन नशीन करते हुए आपने वर्कशीट नंबर 3 के सवालात के जवाबात राइट करने हैं। सवाल नंबर 1, तौहीद का लफ्ज़ी मायनी व मफ़हूम बयान कीजिए। तौहीद का लफ्ज़ी मायनी है एक मानना, एक जानना। तौहीद का इस्तिलाही मफ़हूम है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना कि वो अकेला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम मखलूक अपने वजूद के लिए इसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा इसको अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, तौहीद से मुतल्लिक़ किसी एक आयत कुरानी का तर्जुमा लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, सबक में अकीदा तौहीद के मुतल्लिक़ जो है बहुत सी कुरानी आयत जो हैं वो बयान की गई हैं। आप उनमें से किसी भी एक कुरानी आयत का तर्जुमा जो है वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, तौहीद के कोई से 4 तकाज़े लिखिए। जवाब, तौहीद के बहुत से तकाज़े हैं, मसलन सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना, हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मदद मांगना, अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के आगे सजदा रेज़ होना। आप इसके अलावा कोई और भी जो है तकाज़े अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं अकीदा तौहीद के। तौहीद के कोई से 4 फ़वाइद या समरात तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट, फ़वाइद जो हैं वो आपको सबक में बता दिए हैं। तौहीद के समरात आप इस सवाल के जवाब के तौर पर उन फ़वाइद या समरात को अपने अल्फाज में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सब अल्लाह ताला पर ईमान और सब तौहीद की दोहराई की और दोहराई के दौरान मैंने आपको तमाम तर जो बुनियादी नुकात थे वो बता दिए हैं। आप उन बुनियादी नुकात को ज़हन नशीन करेंगे और उसको मद्देनज़र रखते हुए वर्कशीट जो है वो सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।